بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ جو چیز میں بیان کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کی شاید ایسی غلطیاں جو ہم سب لوگ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی سزا کیا ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں جانے انجانے میں ہی صحیح، تو ہمارا اس میں بینیفٹ کیا ہے، آج آپ کے ساتھ میں یہ ذکر کروں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 37، 38 اور 39۔ چھوٹی سی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، یہ چھوٹی سی ان کی تفسیر ہے، خاص مین جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آیت نمبر سورہ نساء کی 37، 38 اور 39۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، اور اس چیز کو چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ اور روز قیامت پر، اور وہ بدقسمت ہو جائے انسان جس کا ساتھی شیطان ہے، پس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور کیا نقصان ہوتا اگر ان کا ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ الذین یبخلون، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں اور اپنے مال وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، تو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہیں ان کا نقصان ان کو کیا مل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ تو ہو تو یوں ہے کہ جہاں دینے کا حق ہو وہاں یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، اور جہاں حق نہیں ہے وہاں ایویں لٹاتے رہتے ہیں۔ ان شارٹ ورڈز، ماں باپ کو، قریبی رشتہ داروں کو یہ لوگ نہیں دیتے، مساکین کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو یہ لوگ نہیں دیتے، اور لوگوں سے واہ واہ بلے بلے کروانے کے لیے یہ لوگ ایسی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں جہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ایک طرف سے فائدہ ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو میں یہاں سے قرآن سے ثابت کر کے دیتی ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہوا ہے، تو یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں۔ کیسے چھپاتے ہیں؟ وہ اس طرح کر کے کہ نہ تو ان کے کھانے پینے میں، نہ پہننے اوڑھنے میں ان کا وہ مال نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ نظر بھی آنے چاہیے۔ اگر آپ لوگ چھپائیں گے اور ڈھیروں مال تجوریوں میں، بینک اکاؤنٹس میں رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو غریب سے ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، جس طرح کر کے آج زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اگر ان کے پہننے میں، کھانے پینے میں مال نظر نہیں آ رہا، وہ دکھنے میں لگ رہا ہے، ایویں لگ رہا ہے، یعنی کہ ہم اسے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ٹھیک مڈل کلاس فیملی یا ہائی پروفائل بندہ ہے یہ، اگر ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے تو وہ انسان بخیل ہے، جس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو اس طرح سے مماثلت دے کر ان کو بخیل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بخل سے بچو، یہ ختمی فیصلہ ہو چکا ہے، بخل سے بچو۔ اب یہاں پر کیا کسر رہ جاتی ہے؟ بعض مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ کہتے ہیں کہ اس بخل سے مراد یہودیوں کا بخل ہے۔ لیکن اگر ہم ان ساری آیات کو، آپ لوگ اپنی دماغ میں ان آیات کو رکھتے ہوئے یہ چیز سوچیں کہ ٹاپک کیا شروع ہو رہا ہے۔ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات چھپایا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ ہے، زیادہ تر مفسرین کا یہ کہنا ہے۔ لیکن آیت کی ساری بناوٹ کو ہم دیکھیں
آیت کا ٹاپک ہم دیکھیں کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے اور کس طرح کر کے خرچ کرنا ہے، کن کن لوگوں کو ہم نے دینا ہے، اس لحاظ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ آیت ہمارے لیے ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو ظاہر بھی کرو، یعنی کہ تمہارے احوال سے ظاہر ہونی بھی چاہیے، نہ کہ تم لوگوں کے سامنے ایویں سمپل سے بنے رہو اور کھانے پینے میں بھی تمہاری خوراک بھی صحیح نہ ہو۔ یہ چیز ہے۔ ہوا یوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور ان کی وجہ سے ہمیں مدح سرا اور ان نعمتوں کو قبول کرنے والا بنا دے، یعنی کہ ہم میں وہ آثار نظر بھی آئیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے الحمدللہ ہم اسے یوز بھی کر رہے ہیں، نہ کہ بھر بھر کے تو ہم لوگ جوڑ جوڑ کے رکھیں، بلکہ ہم ان کو اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے جو حقدار لوگ ہیں ان کے اوپر ہم لوگ خرچ کریں۔ یہ چیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی بخیل اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، انہیں ظاہر نہیں کرتا۔ یہ نعمتیں نہ اس کے کھانے پینے میں ظاہر ہوتی ہیں، نہ ہی کسی کو عطا کرنے میں اور نہ ہی خرچ کرنے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی لوگ خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں اس کو لگے کہ یہاں پر بندے زیادہ ہیں، یہاں تو میری واہ واہ ہو جائے گی، میں یہاں پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا کیا نقصان ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں۔ لیکن مال میں بخل کا بیان ہی ہوا ہے ان آیات میں، البتہ علم میں بخل بھی اس میں بدرجہ اولا داخل ہے۔ اس سے پہلے قریبی رشتہ داروں، غربا، مساکین پر خرچ کرنے کا بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو اپنے مال ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے بڑا سخی دل اور بڑا مہربان لوگ اسے کہیں۔ وہ انسان ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ مال اپنا خرچ کرتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اللہ کی رضا کے پیش نظر نہیں، یہ لوگ قیامت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چھپا دیتے ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جبکہ صرف لوگوں کے منہ سے واہ واہ سننے کے لیے یہ لوگ مال اپنا خرچ کرتے ہیں، جس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے۔ وہ بھی میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دیتی ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کر کے خرچ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گیا، بس ضائع ہی ہو گیا، کیونکہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں مل چکا۔ یہ چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تین قسم کے لوگوں پر سب سے پہلے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ نمبر 1، ریاکار عالم۔ نمبر 2، ریاکار نمازی۔ نمبر 3، ریاکار سخی۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان کے اوپر جلائی جائے گی: ریاکار عالم، ریاکار نمازی، ریاکار سخی۔ عالم پر کیسے؟ عالم اللہ کو قیامت کے دن کہے گا: اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سوچا تھا کہ تیری دنیا میں واہ واہ ہو، اسے لوگ بڑا عالم، بڑا علم والا سمجھیں۔ وہ تمہاری خواہش دنیا میں ہی پوری کر دی گئی تھی، جو تمہارے دماغ میں، جو تمہارے دل میں تھا وہ پورا ہو چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، ریاکار نمازی۔ نماز تو فرض ہے نا، لیکن ریاکار نمازی وہ ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرے گا، جو یہ کہے گا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں اور میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، لوگ اس کی تعریف کریں گے دنیا میں۔ وہ بھی ہو چکا، اس کو بھی اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا۔ اب آ گیا ریاکار سخی۔ تو ریاکار سخی کا بھی یہی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں شہرت دے دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ وغیرہ بن جاتا ہے تو لوگ اس کی گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا سخی ہے، بڑا مہربان ہے، اس نے گردنیں چھڑوائی ہیں، اس نے لوگوں کی مدد کی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قیامت کو اور اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کو
مد نظر نہیں رکھا، بلکہ شیطان نے ان کے افعال جو ہیں وہ اتنے ان کو خوشنما کر کے دکھا دیے کہ ان کے لیے کوئی اور خواہش نہیں رہی۔ ان کو بس یہی تھا کہ میرا دنیا میں نام بولے۔ ان 3 لوگوں کو یہ تکبر تھا، ان 3 لوگوں کو یہ ضرورت تھی۔ اللہ نے ان کی وہ چاہت دنیا میں پوری فرما دی، اور شیطان نے ان کے دل و دماغ میں خوشنما یہ افعال کر کے ان کو دکھائے، اور ان کو کوئی اور خواہش نہ رہی۔ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو اللہ کی خوشنودگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بس لوگوں میں میرا نام بولتا ہے، لوگوں میں میری مارکیٹ ہے، تو یہ بات کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ جو ریاکاری کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے۔ آگے آپ ایک دفعہ خود سے سوچئے گا، یہ چیز ہے جو دنیا میں انہوں نے چاہا تھا وہ ان کو مل گیا۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے عدی بن حاتم سے فرمایا کہ تمہارے باپ نے سخاوت سے جو چاہا تھا اسے مل گیا۔ ایک دن آپ سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی سخاوت اور غلاموں کو آزاد کرنا اسے کوئی فائدہ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اللہ کی رضا اور قیامت کے ڈر سے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو اس کو یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی، لیکن اس نے دنیا کی خوشنودی، دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور صرف وہ دنیا کے آگے، لوگوں کے آگے صرف وہ اپنی زبان کو ہلوانا چاہ رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ الفاظ یوز کریں۔ وہ ہو گئے، اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، اب آخرت میں اس کے لیے کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ ریاکاری، دکھاوا یہ چیز ہوتی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام، اچھا کام کرنا، یہ چیز ہوتی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان کو نقصان ہی ہے ان ساری چیزوں کا، عالم بننے کا، ریاکاری والی نماز کا، اور ریاکار سخی بننے کا۔ دکھاوے کی خاطر انہوں نے مال اپنا خرچ کیا، دکھاوے کی خاطر انہوں نے نماز ادا کی، دکھاوے کی خاطر انہوں نے علم سیکھا، یہ لوگ عالم بنے، یہ چیز ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوتے تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات پر فائز فرماتا، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔ اگر یہ لوگ صرف ان کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی، اگر یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرتے اور اللہ کی رضامندی چاہتے اور اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتے، تب یہ ساری چیزیں ان کے لیے مفید تھیں۔ انہوں نے صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کیا تو یہ سارے ان کے مال اکارت گئے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اچھی اور بری نیت کو بخوبی جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کون اس کی توفیق کا زیادہ مستحق ہے، بس وہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اسے ایسے اچھے کام لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کا مستحق نہ ہو اسے اپنے دروازے سے دھتکار دیتا ہے، اور جسے وہ اپنے دروازے سے دور کر دے اس کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں بھی کیا ہوا اس کا کوئی کام قبول نہیں کیا جاتا آخرت کے دن۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اچھا، ایک اور بات، رشتہ داروں، ماں باپ پر خرچ نہ کرنے والی پہلی قومیں بھی تھی، اور ان لوگوں نے خرچ نہیں کیا تھا، وہ بھی ایسی جگہ پر خرچ کرتے رہے ہیں جہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، الٹا نقصان ہی تھا، وہ لوگ ایسی جگہ پر خرچ کرتے رہے ہیں۔ پہلی قومیں انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، اور فسق اور نافرمانیوں پر دوسرے لوگوں کو بھی ابھارتے تھے، یہ چیز ہے۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔